إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ محترم بزرگوں، معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بزرگی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ہماری موت و حیات کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے، تندرستی اور بیماری اسی کے قبضے قدرت میں ہے، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں وجود میں لایا اور ہماری ضروریات کا سامان پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء و رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا، جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کے ان برگزیدہ پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہو، خصوصاً نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد، ازواج مطہرات اور جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔ بعد حمد و صلوات کے میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، دین اسلام میں سب سے بڑی اہمیت عقیدے کی ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ جتنا مضبوط اور پختہ ہوگا، اتنا ہی اس کی اسلام کی عمارت مضبوط اور پختہ ہوگی۔ اگر ایک مسلمان کے عقیدے میں جھول ہوگا، عقیدے میں نقص اور خرابی ہوگی، تو یوں سمجھ لیجئے وہ خانہ کعبہ کے سامنے ساری عمر بھی بیٹھ کر عبادت کرے، طواف کرے اور وہاں پر اعتکاف بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ
اپنے عقیدے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کا جائزہ کتاب و سنت کی روشنی میں لینے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے لوگ عقیدے کے معاملے میں کمزور پائے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر وہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو سمجھتے ہیں، گردانتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں عقیدے کے معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہی اور بے توجہی برتتے ہیں۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ کے اس مختصر وقت میں وقت اور حالات کی مناسبت سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے جس کو ماہ سفر کہتے ہیں، سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگوں میں بھی اسلام آنے سے پہلے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ایام جاہلیت کے لوگ اس کو منحوس قرار دیتے تھے، اور آج کے مسلمان بھی بہت سے ایسے ہیں جو اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے، بہت سے بہترین تقاریب انجام نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ مہینہ سفر کا یہ منحوس مہینہ ہے۔ جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسی لیے آئے کہ لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کریں، لوگوں کے عقائد کو درست کریں۔ اسلام اور غیر اسلام میں فرق یہی ہے کہ ان کے یہاں بدعقیدگی پائی جاتی ہے اور ہمارے اندر عقیدے کی اصلاح پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ جائیے، غور کیجئے کہ مسلمانوں کے اندر عقیدے کا بگاڑ کس کس طریقے کا پایا جاتا ہے۔ سفر کا مہینہ جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عدوا ولا طیرا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفرا، آپ نے صاف طور پر یہاں پر بیان فرمایا۔ کیا بات بیان فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لا عدوا ولا طیرا، اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، جائز نہیں ہے بدشگونی لینا، ولا حامہ، اور الو کے کسی جگہ بیٹھنے اور اٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اخیر میں فرمایا ولا سفرا، سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم آج دیکھیں گے، غور کریں گے کہ مسلمانوں میں بدشگونی پائی جاتی ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوا، بدشگونی 4 چیزوں میں لی جاتی ہے۔ انسانوں کے اندر بدشگونی، جانوروں کے اندر بدشگونی، وقت کے معاملے میں بدشگونی، مہینے کے معاملے میں بدشگونی۔ سفر کے مہینے میں بدشگونی لی جاتی ہے۔ وقت صبح کا وقت بدشگونی کا ہے۔ آدمی نکلا، راستے میں دیکھا تو کچھ غریب آدمی مل گیا، بھکاری آدمی، تو کہا کیسے منحوس آدمی سے پالا پڑ گیا۔ عورت کو کہا کہ یہ بہت منحوس عورت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جانور، بلی راستے میں آ گئی، کالی بلی سامنے سے گزر گئی، اب ہمارا کام نہیں بنے گا۔ یہ تمام جو ہے اسلام کے اندر بدعقیدگی کہلاتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ بدشگونی کہتے ہیں کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر وہ کام نہ کرے تو سمجھ لو یہی بدشگونی ہے، اسی کا نام بدشگونی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیر عن حاجتہ فقد اشرکا، جس کو کسی پرندے نے جو ہے اسے واپس لوٹا دیا، پرندے کو دیکھ کر اس نے اپنا کام کیا ارادہ ترک کر دیا، اس نے شرک کیا۔ اسی طریقے سے من اتا عرافن او کاہنن، جو کسی جو ہے کاہن کے پاس آئے یا کسی پھال کھولنے والے کے پاس آئے، فصدقہ بما یقول،
اور اس بات کی تصدیق کرے جو کاہن اور یہ فال کھولنے والے کہتے ہیں، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس بات کی تکفیر کی، اس بات کا انکار کیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بدعقیدگی سے بچیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ نہ کوئی جانور ہم کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی عورت پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی انسان پہنچا سکتا ہے، اور نہ کوئی وقت، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ۔ آئیے قرآن مجید کی آیت پڑھوں آپ کے سامنے جو پہلے خطبے کے آغاز میں نے پڑھی، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 188، کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ نے چاہا۔ ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب کی باتیں جانتا، لاستکثرت من الخیر، تو مجھے بھلائیاں ہی بھلائیاں زیادہ پہنچتی، وما مسنی السوء، اور برائی کا میرے پاس گزر تک نہ ہوتا، نقصان کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ایک لوگوں کو جہنم سے آگ سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اس قوم کے لیے، لقوم یؤمنون، جو قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو ایمان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور وہ بھی ایمان کامل کی اہمیت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے بتائیے، کہہ دیجیے اللہ کے رسول، بھلا بتائیے مجھے اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرا نقصان کرنا چاہے، هل هن کاشفات ضرہ، ہاں کیا وہ میرے اللہ کے نقصان پہنچانے سے مجھے بچا سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے یا بھلائی کا معاملہ کرے، هل هن ممسکات رحمتی، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مجھے روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس دنیا میں جو بھی بھلائی ہم کو پہنچتی ہے اور جو بھی نقصان ہم کو پہنچتا ہے، یہ سب ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جن 6 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں جو ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، زمین میں کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی یا تمہارے اپنے آپ کے اندر کوئی پریشانی نازل نہیں ہوتی مگر اس اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے لکھ چکا ہے۔ پہلے اللہ کے پاس لکھا ہے، کاروبار کا نقصان ہونا، گھر کا گر جانا، یا کہنا چاہیے بیماری کا آ جانا، یہ تمام چیزیں اللہ کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور تمام چیزیں اللہ پر آسان ہے۔ یہ سورہ حدید کی 22 نمبر کی آیت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمانوں میں طرح طرح کی بدشگونیاں پائی جاتی ہے۔ کالی بلی کا راستہ کاٹ دینا، ہاں کانچ کا ٹوٹ جانا، بائیں آنکھ کا پھڑکنے لگنا، الو کی نحوست، دودھ کا ابل جانا، یہ تمام چیزیں بدشگونی شمار کی جاتی ہے، جبکہ ان چیزوں سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ لا ادوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفرا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایام جاہلیت میں عرب کے لوگ جب سفر کے لیے نکلتے تو پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو سفر کو مبارک سمجھتے، اور اگر بائیں جانب اڑتا تو اس کو نقصان سمجھ کر کے کینسل کر دیتے سفر کو۔ اکرمہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما درس دے رہے تھے، ایک پرندہ چہچہاتے ہوئے آیا تو مجلس سے ایک شخص نے کہا اس کا چہچہانا ہمارے حق میں باعث خیر ہے۔
عبداللہ ابن عباس نے فوراً رد کیا، نہ اس کا چہچہانا باعث خیر ہے نہ باعث شر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، سفر کے مہینے کے ابتدائی 13 دنوں کو بہت سے مسلمان منحوس شمار کرتے ہیں، یا بعض لوگ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو منحوس شمار کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں سفر کا پورا مہینہ ہی منحوس ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کتاب و سنت کی روشنی میں، مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سفر کے مہینے کو منحوس کیوں شمار کرتے ہیں۔ مسلمان سفر کے مہینے کو اس لیے منحوس شمار کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بیمار ہو گئے تھے، بیماری منحوس چیز ہے، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ سفر کا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہ ہوتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہ ہوتے تو انتقال نہ فرماتے۔ تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، کیا سچ مچ ماہ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے؟ ابتدائی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے؟ واقعی ایسا ہے تاریخ روایت میں، سیرت کی کتابوں میں؟ کیا بیماری کا آنا منحوس ہے؟ یہ 2 سوالات کا جواب آج کے خطبے میں دیا جائے گا۔ پہلی چیز سنیے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب قال اشتقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاربعاء لیلۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ کے دن بیماری لاحق ہوئی۔ ہاں، جو سفر کے مہینے کی بالکل آخری ایام تھے، یعنی آخری بدھ تھا۔ فاشتقى ثلاث عشرۃ لیلۃ، اور یہ بیماری جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دن تک لگی رہی۔ ومات یوم الاثنین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے سوموار کے دن۔ لاثنتی عشرۃ مضت من ربیع الاول، ربیع الاول کے 12 دن گزر چکے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور علامہ ابن حجر نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی آخری بدھ 29 تاریخ تھی سفر کی، وہ آخری بدھ کو آپ بیمار ہوئے، اس کے بعد چاند نظر آیا ربیع الاول کا، اور اس کے 12 دن آپ بیمار ہوئے۔ اب بتائیے حدیث کیا بتا رہی ہے، مسلمانوں کا طریقہ کیا بتا رہا ہے؟ حدیث یہ بتا رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے بالکل آخری دن، اور وہی آخری بدھ تھا، اس کے بعد جو چاند نکلا وہ ربیع الاول کا چاند تھا، نہ بدھ آیا نہ جو ہے سفر کا مہینہ یہ آیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ سفر کے پورے مہینے میں بیمار تھے یا اول کے 13 دنوں میں، حدیث سے اس کا رد ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کیا بیماری کا آنا نحوست ہے؟ انسان کو بیماری آتی ہے تو بیماری کا آنا یہ منحوس ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ چاہے اللہ کے نبی کو بیماری آئے، چاہے ہمیں اور آپ کو بیماری آئے، آپ کو میں بتاؤں دین اسلام میں بیماری کی کیا اہمیت ہے اور بیماری کے کیا فائدے ہیں۔ 2-4 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ بیماری کسی کو لاحق ہوتی ہے تو اسے کبھی خاطر نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیماری کو کوسنا نہیں چاہیے۔ بیماری بھی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، جیسے صحت بھی نعمت ہے، کیونکہ آدمی کو اگر بخار بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بخار کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ما من مسلم یصیبہ عدم من مرضہ، ہاں کسی مسلمان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، فیما سوا الا حط اللہ بہ سیئاتہ کما تحط الشجر ورقہا۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی یا کوئی بیماری نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا ایسے جھاڑتا ہے، ایسے جھڑاتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو بتاؤ بیماری منحوس ہوئی کہ باعث اجر و ثواب ہوئی؟ اسی طریقے سے جو ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام الصائب کے یہاں تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی، ان کے عیادت کے لیے گئے، وہ بخار کی وجہ سے کپکپا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حال دریافت فرمایا
تو وہ لگی بخار کو برا بھلا کہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسبی الہما، کہ تم جو ہے بخار کو برا بھلا مت کہو. فإنہا تذہب خطایا، اس لیے کہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو ایسے لے جاتی ہے جیسے جو ہے لوہا کے زنگ کو کے زنگ کو جو ہے وہ آگ لے جاتی ہے، آگ میں تپانے سے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے بخار کی وجہ سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحت مند لوگ بیمار لوگوں کو دیکھ کر کے، بیمار لوگوں کے اجر و ثواب کو دیکھ کر کے یہ تمنا کریں گے کاش اللہ ہم کو بھی دنیا میں بیماری دیا ہوتا. یود اہل العافیہ یوم القیامہ حین یؤتی اہل البلاء الثواب، کہ جو ہے جو بیمار لوگ ہیں ان کو دیکھ کر کے عافیت والے لوگ قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے کہ کاش جو ہے ان کی جلدیں ہوتی. لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقارید، کہ ان کی جلدوں کو کینچیوں سے دنیا میں کاٹ دیا جاتا اور اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب آج ہمیں ملتا. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. حدیث کا معنی سمجھ گئے آپ کہ دنیا میں جو تکالیفیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بیماری آتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب آخرت میں دے گا کہ عافیت والے لوگ تمنا کریں گے. بیمار پر اللہ کا خصوصی انعام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کسی سفر میں نکلتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو وہ جو روزانہ عمل کرتا ہے وہ عمل سے وہ قاصر رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتے سے میرے بندے کو میں نے بیمار کیا، اگر یہ تندرست رہتا تو آج مسجد میں جاتا تھا، جیسے روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، لہذا وہ بیمار اس کو میں نے کیا ہے، اس لیے وہ مجبور ہے جانے سے، اس کا ثواب تم لکھا کرو. سوچئے میرے پیارے بھائیو، جتنے دن وہ بستر پر بیمار رہے گا اتنے دن مسجد میں آنے کا ثواب اور دیگر نیک کام کرنے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. بیماری کا ایک فائدہ یہ ہے اس سے جنت کا حصول ملتا ہے. ایک عورت، ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں چند ساتھیوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت کا گزر سامنے سے ہوا. کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ اگر تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھو. تو کہا کہ جو ہے کیسے یہ جنتی عورت ہے؟ کہا ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، یہ عورت سامنے سے آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، مجھے مرگی کی بیماری ہے، اللہ اس بیماری کو دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دعا کر دوں تو تیری بیماری اللہ دور کر دے گا، اگر تو صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. تو وہ عورت برجستہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں تاکہ اللہ مجھے آخرت میں جنت دے دے. دیکھو کیسے لوگ تھے، کیسی صحابیہ تھی، میں صبر کرتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم صبر کرو. چنانچہ وہ پلٹ کر جانے لگی، واپس آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی دعا کیجئے کہ جب مجھے مرگی لاحق ہو جائے تو میرا کپڑا جو ہے اتنا نہ کھلے کہ میرا سطر نظر آنے لگے. چنانچہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا دیکھو اس کی بیماری نے اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنی. اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہے اس واقعے میں کہ وہ خواتین تھی جو حالت مدہوشی میں بھی، حالت بے ہوشی میں بھی بے ستر ہونا، بے پردہ ہونا گوارا نہیں کرتی تھی. اور آج حالت بیداری کے اندر بھی ہماری خواتین بے پردگی کے ساتھ بن سنور کر کے وہ شادی بیاہ میں دیگر تقاریب میں شرکت کرتی ہیں. یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے. میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بیمار تھے، کیسی ان کی بیماری تھی. آپ نے بہت سے علماء کرام سے سنا ہوگا واقعہ، لیکن اخیر میں جا کر انہوں نے صرف ایک دعا کی تھی. بیماری کے جانے کے لیے بھی دعا نہیں کی انہوں نے، لیکن اخیر میں بہت مجبور ہو گئے تو انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تب اللہ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ تو بیماری اور جو ہے لوگوں کو اندر جو تصور ہے کہ بیماری سے یہ بیماری منحوس ہوتی ہے، ان احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بیماری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بیماری اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور بیماری جو ہے آخرت میں درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے، اور بیماری جو ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی آئی ہے، تو ہمیں بھی بیماری آتی ہے تو ہمیں اسے منحوس نہیں گرداننا چاہیے۔ ہاں، بیماری کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، ہاں تمنا نہیں کرنا، ہاں اللہ مجھے بیمار کر دے، مجھے جو ہے بیمار کر دے، یہ تمنا جائز نہیں ہے، تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بیماری کا علاج کرانا چاہیے، ایسا نہیں کہ بیماری ہے بس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا علاج کرنا چاہیے، دوا کے ذریعے بھی کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کے ذریعے بھی کرنا چاہیے۔ ہاں، بہت سی دوائیں اللہ نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، ان دواؤں سے ہم علاج کریں۔ حرام چیزوں سے علاج جائز نہیں ہے، شراب سے علاج جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شراب سے جو ہے کیا جا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ کو سناؤں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، طارق بن سوید حضرمی نے نبی سے پوچھا شراب تیار کرنے کے سلسلے میں، آپ نے منع کیا۔ انہوں نے کہا دوا کے لیے میں شراب بناتا ہوں، تو آپ نے فرمایا انہ لیس بدواء ولکنہ داء، کہ یہ دوا نہیں ہو سکتی شراب، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا وہ دوا ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ خود ایک بیماری ہے، خود ایک بیماری لانے والی چیز ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں دوا کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ، ہاں ایک رواج یہ بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، کہ جان کا صدقہ بول کے بکرا دیتے ہیں، بکرا دیتے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں میں یہ رواج ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ مریض دواخانے میں ہوتا ہے، بکرا دواخانے میں لاتے ہیں، مریض کا ہاتھ رکھواتے ہیں، اور پھر وہ لے جا کر کسی مدرسے میں، کسی یتیم خانے میں یا غریب جھوپڑ پٹی میں بانٹتے ہیں۔ دیکھو جو بیماری آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کو صدقہ و خیرات پہلے سے کرتے رہنا چاہیے۔ مصیبت آنے کے بعد صدقہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی صدقہ کرو، لیکن خاص بکرا لا کر جان کی زکوٰۃ بول کر جو کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، شرعاً اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور رہی بات صدقہ و خیرات ہمیشہ کرنا چاہیے، مصیبت آنے سے پہلے صدقہ و خیرات کرو تاکہ مصیبت آ ہی نہ پائے، اور مصیبت آنے کے بعد صدقہ کرو گے یہ تو اللہ کو رشوت دینے کے برابر ہے۔ ہاں، اللہ رشوت لیتا ہے، کیا اللہ کو ہم رشوت دے رہے ہیں کہ اللہ اب یہ پیسے اتنے لے لے، آئیے ہماری بیماری سے، ہماری پریشانی سے، ہماری مصیبت سے، ہماری تکلیف سے ہم کو نجات دے دے؟ ہرگز نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے میرے پیارے بھائیوں اور میرے محترم بزرگوں، ہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا 7 سال سے میرے گھٹنوں میں درد ہے، 7 سال سے بہت علاج کرایا لیکن علاج کارگر نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا صدقہ و خیرات کرو، اور کہا کہ جاؤ فلاں قبیلے کے لوگ پیاسے ہیں، ان کو پانی کے لیے ایک بور لگوا دو یا ایک جو ہے کنواں کھدوا دو۔ تو وہ گئے اور جا کر انہوں نے کنواں کھدوایا، اور اس کے بعد ان کو اللہ نے شفا دے دی۔ تو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، لوگ نہیں کرتے۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ کڑا پہنتے ہیں، ہاتھ میں جو ہے دھاگا باندھتے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے، جاہلوں کے پاس جاتے، جادوگروں کے پاس جاتے، ہاں تعویذ، گنڈا، کڑا وغیرہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں جو بدشگونی کی علامت ہے۔ یہ سب چیزیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جو ہے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ قَدِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، کہ جان لو عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے جانو کہ ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اور ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں نفع پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہمیں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو جاننا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ سے ملاقات کے لیے آیا، اس کے دائنے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا۔ آپ نے سوال کیا یہ کڑا کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا
کأنہا من الواہنہ، یہ جو ہے کمزوری کو دور کرنے کے لیے میں نے پیتل کا کڑا پہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعہا، نکال دو اس کو، فإنہا لا تزیدک الا وہنا، اس لیے کہ یہ اور تیرے اندر کمزوری پیدا کرے گا، تیرے اندر قوت نہیں بخشے گا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اس طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، بیماری میں شکر کے پہلو کو بھی ہمیں لازمی جو ہے رکھنا چاہیے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیماری آئی ہے، بیماری جائے گی بھی، پریشانی آئی ہے، پریشانی جائے گی بھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، عروہ بن زبیر کا واقعہ ہے۔ عروہ بن زبیر آپ جانتے ہیں، یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے لگتے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں۔ یہ تمام روایات جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، وہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں، یعنی ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، اس طرح روایت آتی ہے۔ تو یہ بیمار ہوئے، اپنے آخری عمر میں ان کا پیر کاٹ دیا گیا، پیر کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیر کاٹ کر باہر لے کر آئے آپریشن تھیٹر سے، تو ان کو یہ خبر ملی کہ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، کیسا ایمان تھا، کیسا توکل تھا، اور کیسا اللہ تعالیٰ پر جو ہے یقین تھا۔ وہ کہنے لگے اللہم کان علی بنون سبعۃ، ہاں اے اللہ مجھے تو نے 7 بیٹے دیے، ہاں، اور اس کے بعد فاخذت واحدہ، اور تو نے ایک بیٹے کو لیا، ہاں، اور ابقیت 6، اور 6 بیٹے میرے کو عطا کیے، میرے پاس رکھے۔ اور اسی طریقے سے کہا وکان علی اطراف 4، میرے پاس جو ہے 4 اللہ تعالیٰ تو نے اعضاء دیے، 2 ہاتھ 2 پیر، اور 1 پیر لیا، 1 پیر دیا، 2 ہاتھ سلامت رکھے، ہاں۔ تو اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، ہاں، وَإِنِ ابْتُلِيتَ، اگر تو مجھے آزماتا ہے فقد آفیتا، تو نے مجھے آرام بھی دیا ہے، عافیت بھی دی ہے، اور اگر تو سب بھی لے لے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے اندر شکر نہیں پایا جاتا، ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمیں اگر پریشانی ہو تو ہم پریشانی کو زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے آسانیاں کتنی ہیں، خوشیاں کتنی ہیں، نعمتیں اللہ کی کتنی ہیں، اس کو ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھیں، اور اللہ کا شکر بجا لائیں، نحوست اور اسی طریقے سے بدشگونی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات بیان فرمائی، لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، جب تک اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتی، اللہ کے حکم اور اذن سے بیماری آتی ہے۔ اور ولا طیارہ، بدفعلی بھی جائز نہیں ہے۔ منحوسیت، نحوست، بدشگونی، یہ اصل میں طریقہ فرعون کا طریقہ ہے۔ فرعون بدشگونی لیا کرتا تھا، اور آج اگر مسلمان بدشگونی لیتے ہیں تو گویا یہ فرعون کے طرز عمل پر چل رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر نہیں چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ولا سفرا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ تو خلاصہ خطبہ یہ ہوا کہ ہم لوگ اس بات کو یقینی بنائیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ہے ہم لوگ نحوست نہیں پالیں گے، بدشگونی نہیں لیں گے، اور یہ عقیدہ رکھیں کسی انسان میں بدشگونی نہیں ہوتی، کسی وقت میں بدشگونی نہیں ہوتی، کسی مہینے میں بدشگونی نہیں ہوتی، اور کسی جانور میں بدشگونی نہیں ہوتی۔ نفع نقصان کا مالک ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ نفع دینے پر آئے تو پوری دنیا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ نقصان دینے پر آئے پوری دنیا مل کر ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات ہمارے اندر پیوست ہونی چاہیے، ہمارے ذہن و دماغ میں رچی بسی ہونی چاہیے۔ اور جب تک یاد رکھو، جب تک ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ٹھوس نہیں ہوگا، میرے پیارے بھائیوں، ہم جو ہے کامل مومن نہیں بن سکتے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کس عقیدے کے حامل تھے، کس عقیدے کے وہ پیروکار تھے،
کون سا عقیدہ ان کے دلوں میں موجزن تھا، بڑی سی بڑی طاقتوں سے وہ ٹکرائے، لیکن میرے پیارے بھائیوں انہوں نے عقیدے کا سودا نہیں کیا، عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو قبروں کو، قبر والوں کو، اولیاء اکرام کو، درگاہوں مزاروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ 11ویں کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اگر 11ویں نہ کی جائے تو ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نقصان پہنچائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا یہ نعرہ تھا لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بات قابل حجت نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچائے، یہاں تک کہ تاریخی روایت میں آتا ہے ڈاکوؤں نے ان کا محاصرہ کیا، ان کو لوٹنا چاہا تو انہوں نے کہا لے لو میرے پاس یہ 40 دینار ہے، یہ لے لو۔ میری ماں نے کہا کہ جھوٹ مت بولنا، میں سچ بات کر رہا ہوں، یہ لے لو۔ جو اپنی زندگی میں ڈاکوؤں کو نقصان نہیں پہنچائے، ان کا فائدہ کیا، مرنے کے بعد اگر وہ اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہے، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان سے مانگتے نہیں ہیں، ان سے مانگتے نہیں۔ مانگنے اور ماننے میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج یہی کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے اہل حدیث لوگ، اہل حدیث لوگ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا منہج واضح کر دیتے ہیں، ہم تمام جو اللہ کے سچے ولی گزرے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اولیاء جو اللہ کے سچے ولی ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں، ان سب کو، اللہ کے سچے ولیوں کو ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ کا نہ شریک مانتے، نہ اللہ کا مشیر مانتے، نہ اللہ کا ساجی مانتے، نہ نفع نقصان کا ان کو مالک مانتے ہیں۔ نفع نقصان کا مالک واحد اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ خود وہ اپنی ذات میں بھی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، جیسا کہ قرآن کا فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر آپ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو آپ کو جنگ احد میں دندان مبارک آپ کے شہید نہ کر دیے جاتے، آپ کے سر میں خود نہ آتی۔ آپ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو آپ کے 2 بیٹے آپ کے سامنے انتقال نہ کیے جاتے۔ موت و حیات کا مالک، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ نے آپ کے بیٹوں کو لے لیا۔ تو اس طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تو عورت کے پاس جا کر یہودی عورت کی دعوت کو قبول کرتے اور اس کا زہر کھاتے، کھانے کی یہ کرتے، جبکہ دوسرے صحابی کھا لیے اور اسی زہر کی اثرات کی بنیاد پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم آئے گا تو بدعقیدگی دور ہوگی، علم آئے گا اسلام ہم سمجھیں گے، علم آئے گا قرآن ہم سمجھیں گے، حدیث ہم سمجھیں گے، اللہ کو ہم سمجھیں گے، رسول کو ہم سمجھیں گے، اولیاء کو ہم سمجھیں گے، شرک کو ہم سمجھیں گے، بدعت کو ہم سمجھیں گے، توحید کو ہم سمجھیں گے، سنت کو ہم سمجھیں گے۔ بس اسی پر میں آج کے خطبے کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مضبوط اسلامی عقیدہ عطا فرمائے، اللہ ایمان پر ہمارے پائے ثبات، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، ہمارے پائے ثبات کے اندر لغزش نہ ہو، اللہ تعالی ہم کو عقید توحید پر زندہ رکھے اور عقید توحید پر وفات فرمائے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی بدشگونی سے بچائے، بدفعالی سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کی بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے سامان پیدا فرمائے، جو جوان بیٹیاں ہمارے گھروں میں ہیں اللہ ان کے شادی بیاہ کے ان کے نیک جوڑے عطا فرمائے۔
اسی طریقے سے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب موت عطا فرمائے اسلام اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم۔